بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا قرآن کتنا بڑی عظمت والی کتاب، کتنا بڑی شان والی کتاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه۔ او دنیا کے نات کے لوگوں، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ وہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے يفر المرء من أخيه، کہ وہاں بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا۔ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه۔ وہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، وہاں خاوند بیوی کا اور بیوی خاوند کی نہیں ہوگی، وہاں اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا اس معاشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ کا قرآن آئے گا اور کہے گا یقول قرآن، قرآن کہے گا اے میرے رب میں تیری سچی کتاب ہوں، یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، اس لیے اے اللہ اب اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہ معاف کر دے اللہ، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ جہاں ماں باپ چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، دوست احباب بیوی بچے سب چھوڑ گئے، لیکن یہ اللہ کا قرآن سفارشی ہوگا۔ آج جس کے پڑھنے سننے کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، یہ تو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اے دنیا کے ناز کے لوگوں، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ رب کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں الف لام میم پڑھے گا اللہ رب کریم اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اندازہ کیجئے قرآن پاک کی کتنا حروف ہے، لاکھوں کی تعداد میں حروف ہے، تو کتنا زیادہ نیکیاں ملیں گی ایک حرف پڑھنے
نے سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی، اللہ رب کریم اس کو 10 پارے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجیے قرآن کتنا عظمت والی کتاب ہے، قرآن کتنا مقام والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ لے تو موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے اسے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے میرے بھائی، یہ قرآن دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں دنیا کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پڑھنے والوں کا پہلے تذکرہ کیا، پڑھنے والے کی فضیلت، پھر پڑھانے والا بھی عظمت والا ہے، لیکن پڑھنے والے کا پہلے تذکرہ فرمایا۔ تو اس لیے کہ تاکہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ پڑھنے والوں کا اللہ کے نبی نے پہلے تذکرہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سکھانے والے کا تذکرہ بعد میں ہے، سیکھنے والے کا پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے، جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چوکر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بچہ واپس گھر نہ آئے، جب تک گھر نہ آئے، قرآن پڑھنے کے لیے گیا مسجد کی طرف تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اس کی معافی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کے والدین کی مغفرت کے لیے۔ مستدرک الحاکم میں صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا ایسا ہلکا ہوتا جاتا ہے اور آخرکار اللہ اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو فوت ہوا تھا تو تیری بیوی حاملہ تھی اور بچہ پیدا ہوا، تو یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھانا، تو وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جاتا، وہ اپنے سبق بڑھاتا گیا، پڑھتا تھا تو وہ اللہ کا عذاب بھی چلتا گیا اور تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کا تو مستحق بن گیا قرآن کی وجہ سے۔ میرے بھائی یہ قرآن اتنا عظمت والی کتاب ہے، آئیے ذرا دیکھیے قرآن کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے جب مصلی پر نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اس وقت سب عہدیداران پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سب دولت مند پیچھے کھڑے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے پیچھے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ حافظ قرآن آئے گا، عالم قرآن آئے گا، نماز پڑھائے گا، سب پیچھے ہیں۔ یہ امام قرآن پڑھنے والا آگے کھڑا ہوگا، جب تک رکوع نہ کرے چاہے پیچھے وزیر اعظم صدر کرائے رکوع نہیں کر سکتا جب تک امام اپنا سارا رکوع اور سجدے سے نہ اٹھائے۔ اس وقت پیچھے کھڑا ہونے والا جتنا بڑا عہدیدار ہو، جتنا بڑی دولت کا مالک ہے، وہ رکوع اور سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، اللہ نے دکھا دیا لوگوں کو یہ دنیا میں مقام، یہ دنیا میں عزت اللہ نے کیوں دی؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ تو مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ جنگ میں گئے صحابہ اور پیچھے امام سیدنا عبداللہ بن ابی مکتوم کو انہوں نے جو ہے نا گورنر بنا دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے گورنر کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ابن مکتوم کو۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، اس کو تم نے گورنر بنا دیا ہے۔ تو واپسی جواب کیا دیا؟ کہا انہو لقاری کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری تھا، اس لیے ہم نے اس کو گورنر بنا دیا۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو پستی اور ذلت دیتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سنتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، عمل نہیں کرتا، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، قرآن کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، اور قرآن پڑھنے والے کی بھی یہ فضیلت ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70 آدمی جو شہید ہو گئے ہمارے صحابہ، ایسے کرے چند قبریں کھودے، ایک ایک قبر میں ہم دو دو تین ساتھی دفن کریں گے۔ قبریں کھودی گئی اور وہ شہداء کی لاشیں قبروں کے ساتھ رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ہر قبر کے پاس دو دو تین آدمی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، یہ بتاؤ کہ ان میں سے قرآن دیا تھا کون پڑھتا تھا؟ قرآن کس کو دیا تھا یاد تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نام لیتے تھے یا ہم اشارہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا پورے جہان کی رحمت اپنے رحمت والے ہاتھ پر اس جوان کو، اس شہید کو پہلے اٹھا کے قبر میں رکھتے تھے، جس کو قرآن دیا تھا یاد تھا، جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اندازہ کیجیے لوگوں، صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی مقام ملے گا، قبر میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا وہی جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن کی یہ عزت، قرآن کا یہ مقام ہے۔ اندازہ کیجیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاشر کا میدان ہوگا، معاشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندے کے عمل کے مطابق اس کو پسینہ ہوگا، کوئی کسی کو پسینہ تکنے تک ہوگا، کسی کو گھٹنے تک ہوگا، کسی کو ناک تک ہوگا، کسی کو گلے تک ہوگا، کوئی پسینے میں غرق ہوں گے، پسینہ بدبودار ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ اپنی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کے اس پسینے سے نکال لے۔ ایسا معاشر کا میدان سخت ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف ایسے والدین کھڑے ہوں گے، ایسے مرد اور خواتین کھڑے ہوں گے جن کے سر پر تاج ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کوئی انبیاء ہے، اولیاء ہے، علماء ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بہترین تاج پہنایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور وہ والدین مبارکباد کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنے معصوم بچوں کو مسجد کی طرح بھیجتے ہیں کہ قرآن سیکھ کے آؤ، قرآن پڑھ کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو پار کرایا جائے گا۔ یہ خوش نصیب لوگ اور خود قرآن پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں کی سیڑھیاں چڑھتا رہا جہاں قرآن کی آخری آیت لگی وہاں جنت میں تیرا اعلیٰ مقام ہو
ملے گا؟ یہ جنت میں مقام ملے گا کس کو؟ جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے والدین کو یہ مقام ملے گا، شان ملے گی، احترام ہوگا قرآن کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ مبارک محفلیں ہیں کہ جو مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قاری صاحب جناب محترم عطا الرحمان صاحب بہت محنت سے قرآن پاک پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور جناب مخدوم زید قریشی صاحب اور وہ ان کی بڑی دلچسپی ہے، اور تمام جماعتی احباب یہ آپ کی ہی کوشش سے یہ کام سر انجام ہوا ہے۔ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، خصوصاً انتظامیہ کے لیے، استاد کے لیے اور والدین کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم ان بچوں کو ساری زندگی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایک حرف پڑھنے پر ان کو بھی، ان کے والدین اور استاد کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب میں شریک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جن بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ مسجد انتظامیہ کے لیے محترم مخدوم محمد زاہد قریشی صاحب، امیر جماعت اہل حدیث ڈیرہ غازی خان، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے مرحوم والد محترم محمد عابد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کو تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آباد و شاد رکھے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محمد حسین کو کہ وہ آئیں اور اپنا ایک منٹ، امیر صاحب آپ یہاں سے حسین آپ